ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عظیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تعلیم القرآن یوٹیوب چینل۔ ناظرین، چینل بنانے کا مقصد تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی مشق کرنا، تاکہ تجوید کے اعتبار سے ہمارا قرآن کریم درست ہو جائے اور ہم تجوید کے خلاف پڑھنے کے گناہ سے بچ جائیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل کے آپشن پر کلک کریں، تاکہ اس سلسلے سے متعلق ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ تو چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 3 کا سبق پڑھیں گے۔ تختی نمبر 3 حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ حروف مقطعات یہ قرآن کریم کی مختلف سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ یہ حروف بغیر ہجا کے الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ تو چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے ہے الف لام میم۔ الف لام میم۔ الف کو جلدی سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے حرف لام۔ لام کے اوپر مد ہے، لام کو کھینچیں گے۔ لام کو جو ہی کھینچ کر مکمل کر لیں گے تو لام کے اختتام پر ہم غنہ بھی کریں گے، یعنی ہم نے لام کے اندر 2 کام کرنے ہیں۔ لام کو کھینچنا ہے، لام کو جب ہم مکمل کھینچ لیں گے تو لام کے اختتام پر ہم غنہ کریں گے، پھر اس کے ساتھ حرف میم کو ملائیں گے اور میم کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو چلیے آپ کو پڑھ کر دکھاتے ہیں۔ الف لام میم۔ لام کو کھینچا، پھر لام کے اختتام پر ہم نے غنہ کیا، پھر اس کے ساتھ حرف میم کو ملایا، لام میم۔ اس کے بعد ہے الف لام میم صاد۔ الف کو جلدی پڑھیں گے، لام کو کھینچیں گے، پھر لام کے اندر لام کے اختتام پر غنہ کریں گے، پھر اس کے ساتھ حرف میم کو ملائیں گے۔ میم کو صرف کھینچنا ہے، میم کے اختتام پر غنہ نہیں کریں گے۔ میم کو کھینچیں گے، میم کو جیسے ہی کھینچ کر ہم مکمل کر لیں گے تو اس کے ساتھ پھر حرف صاد کو ملائیں گے اور صاد کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف لام میم صاد۔ لام میں ہم نے 2 کام کیے، لام کو کھینچا، لام کے اختتام پر غنہ کیا، پھر اس کے ساتھ حرف میم کو ملایا، میم کو کھینچا، میم کو کھینچ کر جیسے ہم نے مکمل کیا اس کے ساتھ حرف صاد کو ملایا اور صاد کو کھینچ کر پڑھا۔ دوبارہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ الف لام میم صاد۔ اس کے بعد ہے الف لام را۔ یہاں الف کو وہی جلدی پڑھیں گے، لام کو کھینچیں گے اور یہاں غنہ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا۔ لام کو کھینچیں گے، جیسے لام کو ہم کھینچ کر مکمل کر لیں گے اس کے ساتھ حرف را کو ملا دیں گے اور را کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف لام را۔ الف لام را۔ اس کے بعد ہے الف لام میم را۔ الف لام میم را۔ الف کو جلدی سے پڑھیں گے، لام کو کھینچیں گے، لام کو کھینچ کر جب مکمل کر لیں گے تو اس سے اختتام پر غنہ کریں گے، پھر اس کے ساتھ حرف میم کو ملائیں گے، میم کو صرف کھینچیں گے، جیسے ہی کھینچ کر مکمل کر لیں گے اس کے ساتھ حرف را کو ملا دیں گے اور را کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف لام میم را۔ الف لام میم را۔ اس کے بعد ہے کاف ہا یا عین صاد۔
قاف کو کھینچیں گے، ہا یا کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، عین کو کھینچیں گے، عین کے اندر وہی دو کام کرنے ہیں، پہلے عین کو کھینچنا ہے، جب عین کو کھینچ کر مکمل کر لیں گے اس کے بعد غنہ کرنا ہے، غنہ کرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ حرف صاد کو ملائیں گے، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ عین کے اندر ہم نے دو کام کیے، عین کو کھینچا، عین کو کھینچنے کے بعد جب عین مکمل ہوا تو عین کے اختتام پر غنہ کیا، پھر اس کے ساتھ حرف صاد کو ملایا۔ یہاں آگے ہے طٰ، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، طٰ، طٰ۔ اس کے بعد ہے طٰ سین میم، یہاں طٰ کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں سین کا جو نون ہے حرف سین، سین یا نون، سین کے نون کو میم سے بدل دیں گے اور میم کو کھینچ کر پڑھیں گے، طاسیم میم۔ سین کے بجائے ہم سین پڑھیں گے، سین، یہاں سین کو کھینچیں گے اور کھینچنے کے بعد غنہ کریں گے، پھر اس کے ساتھ حرف میم کو ملائیں گے، طاسیم میم، طاسیم میم۔ اس کے پڑھنے کی صورت بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی صورت کیا ہے۔ یہ طٰ سین میم، یہ طٰ سین میم کو پڑھنے کی صورت ہے، طاسیم میم، یہ طٰ سین میم کو پڑھنے کی صورت ہے۔ اس کے بعد ہے طٰ سین، طٰ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور سین کو کھینچ کر پڑھیں گے، طاسین، طاسین۔ اس کے بعد ہے یاسین، یاسین، صاد، ہا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، حامیم، حامیم۔ یہاں عین اور سین کو کھینچیں گے اور ان کے اندر دو کام کرنے ہیں، عین کو کھینچنا ہے، پھر عین کے اختتام پر غنہ کرنا ہے، اسی طرح سین کو کھینچنا ہے، سین کے اختتام پر غنہ کرنے ہیں، یعنی عین اور سین کے نون پر غنہ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ حرف قاف کو ملانا ہے اور کھینچ کر پڑھنا ہے، عین سین قاف۔ پہلا کام کھینچنا، عین سین قاف، قاف نون۔ آگے ہے الف لام میم اللہ۔ اس کو پڑھنے کی ویسے تو 3 صورتیں ہیں، لیکن ہم آسانی کے طور پر
اس کی صرف 2 صورتیں پڑھیں گے۔ پہلی صورت اس کو پڑھنے کی یہ ہے کہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے، الف لام میم کو علیحدہ پڑھا جائے، لفظ اللہ کو علیحدہ پڑھا جائے۔ الف لام میم اللہ، یہ الف لام میم اللہ کو پڑھنے کی پہلی صورت ہے۔ اس کے بعد صرف 3 صورتوں میں سے 2 صورت ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں مد کے ساتھ الف لام میم اللہ، لفظ میم مکمل نہیں کرنا بلکہ الف لام میم اللہ، می کہہ کے ماللہ کہنا ہے، می کو کھینچ کر ماللہ کہنا ہے۔ الف لام میم اللہ، الف لام میم اللہ۔ یہ الف لام میم کے پڑھنے کی 2 صورتیں ہم نے آپ کو بتا دی۔ اور ناظرین، آج تک کے لیے ہے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آخر میں پھر آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا یہ خیر کا کام ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں، تاکہ اس خیر کے کام میں آپ کا بھی پورا حصہ ہو اور ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، تاکہ یہ خیر کا کام زیادہ پھیلے اور آپ کا بھی اس میں بھرپور حصہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔